الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انبیاء کرام کا خواب کے اندر آنا، اس کی کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں؟ نہایت اہم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیر القرون، یعنی سب سے بہترین جو خیر، برکت، عافیت اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، انعامات کا جو زمانہ ہے وہ انبیاء کا ہے۔ سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس سے پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور یکے بعد دیگرے قرآن پاک کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، اور انبیاء کرام کا آنا باعث رحمت، باعث برکت، باعث نعمت جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، سب کی نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی نبوت لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو انبیاء کرام کے متعلق معبرین نے مختلف جو ہے چیزیں لکھی ہیں خواب کے اندر، ان کا آنا، اور باعث برکت ہی ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، عافیت ہے، خیر و برکت ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں۔ انبیاء کرام کا خواب کے اندر آنا، جو عام فام 10 چیزیں جو ہیں بیان کی جاتی ہیں، جو بڑی ہی پیاری اور خوبصورت ہیں۔ کسی بھی نبی کو بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، وہ سامنے ہو تو انشاءاللہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا دعوت دی ہے، کیا بات کی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ فلاں نبی تھے اور خواب کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تصویر جو ہے، میری صورت شیطان نہیں بن سکتا۔ آپ علیہ السلام کا آنا بھی باعث رحمت اور برکت ہے۔ لیکن 10 مختلف چیزیں ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں، جس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے اعلیٰ بالا برکت والا کون سا خواب ہو سکتا ہے کہ نبیوں کا خواب کے اندر آنا، خاص کر کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ لیکن جس طرح کا بھی اس حوالے سے خواب آئے، اہل علم سے، معبرین سے رابطے کے بغیر اس کی کوئی جو ہے تعبیر نہ کی جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، آخری نبی اور انبیاء کرام کا دیگر کا خواب کے اندر آنا۔ نمبر 1 چیزیں جو ہیں وہ 10 بیان کی گئی ہیں، لیکن 10 کی 10 چیزیں بڑی ہی خیر و برکت کی علامات ہیں، تو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ دیگر انبیاء کا اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر آنا باعث رحمت ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، رحمت ہے، اللہ کا فضل اور کرم کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 2، خواب کے اندر آخری نبی اور دیگر انبیاء کا آنا یہ نعمت کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نعمت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے انعامات اس بندے پر انشاءاللہ برسیں گے، اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم انشاءاللہ اس پر آئے گا۔ نمبر 3 عزت کا باعث ہے، اگر انبیاء کرام میں سے کسی نبی سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو عزت کا باعث ہے، اگر علماء کرام میں سے کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یہ بھی عزت کا باعث ہے، یعنی شان و شوکت ہے۔ اور نبیوں کے علاوہ اگر دیگر علماء کرام حق کی ملاقات خواب کے اندر ہوتی ہے تو اس بات کو دیکھا جائے گا کہ پبلک اس کے بارے میں کس طرح کا خیالات رکھتی ہیں، اسی پر ہی اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے بارے میں تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کا خواب کے اندر ملنا باعث عزت کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ کی رحمت سے۔ نمبر 4 خواب کے اندر اگر نبیوں میں سے کسی سے ملاقات ہو تو یہ بزرگی کی علامت ہے، یعنی اس بندے پر ہر بندہ جو ہے خوش ہے، اور ہر بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے اس سے محبت کرے گا اور عزت احترام کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5
خواب کے اندر نبیوں میں سے کس سے ملاقات ہونا یہ دولت کی بھی علامت ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وہ حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، حلال کا کاروبار انشاءاللہ کرے گا۔ نمبر 6، یہ فتح کی بھی علامت ہے اور جو ہے ہنرمندی کی بھی ایک علامت ہے۔ ہر بندہ اس کا ادب و احترام کے ساتھ ساتھ وہ ہر بندے کو مشورہ بھی دے سکے گا، اور اللہ رب العزت جو ہے اس کو یہ فہم و فراست عطا فرمائیں گے کہ وہ دشمن پر بھی کسی طریقے سے غالب آئے گا جو اسلام کا دین کا دشمن ہوگا، یعنی فتح مند چیز جو ہے وہ سامنے اس کے آئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ یہ بھی اس لحاظ سے اچھا خواب ہے کیونکہ انبیاء کرام کی حکمت عملی جو ہوتی تھی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی جو ہے انعامات اور فضل اور کرم اور وحی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے تھے، لیکن انبیاء سے ملنے والا کسی نبی سے بھی ملنے والا خواب کے اندر وہ انشاءاللہ اس بات پر بھی فہم و فراست جو ہے وہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو طریقہ کار اپنے ہی فضل سے انشاءاللہ سمجھا دیا ہے۔ یہ فتح کے حوالے سے دشمن کے ساتھ کس طرح صلح اور لڑائی کے وقت کس طرح صلح اور حکمت عملی اپنانی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 7، خواب کے اندر انبیاء میں سے کسی سے ملنا یہ سعادت کی بھی ہی علامت ہے۔ سعادت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا اس پر فضل ہو جانا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اس کے لیے خوش نصیبی کہہ لیں آسان لفظوں میں، خوش نصیبی کی بات ہے۔ نمبر 8، خواب کے اندر دیگر انبیاء میں سے کسی سے ملاقات کرنا یہ جمعیت کی بھی علامت ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جوڑے گا، لوگوں کو اچھے طریقے سے ساتھ ملائے گا اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت عقیدت الفت چاہت سے انشاءاللہ الرحمن زندگی بسر کرے گا۔ بڑی ہی یہ خیر کی علامت ہے، یعنی کٹھا رہنا اس کی طرف اس بندے کا زیادہ رجحان ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر دیگر انبیاء میں سے کسی ایک سے ملنا یہ قوت کی بھی علامت ہے۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے ایمانی قوت، طاقت جو ہے وہ بندہ مایوس نہیں ہونے والا، وہ ہر کام میں اچھے کام میں بڑھ چڑھ کے اپنی طاقت دکھانے والا بندہ ہے جو نبیوں میں سے کس سے ملاقات کرتا ہے۔ نمبر 10 اور آخری بات ہے، دونوں جہانوں میں اس کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہے، خیر ہے، برکت ہے، کیونکہ انبیاء کرام کا مقصد ہوتا ہے دنیا میں لوگوں کی اصلاح اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو نوازنا ہوتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو پہلا درجہ جو ہے وہ عطا کرنا ہے، تو اس لیے خواب کے اندر ان سے ملاقات جو ہے وہ دونوں جہانوں کی خیر اور برکت ہے۔ یہ ایسے خواب تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات سمجھے، کیونکہ انبیاء کرام کی ایک جماعت جو ہے وہ خیر اور برکت اور رحمت اور اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کی طرف راغب کرتی ہے لوگوں کو، تو انبیاء میں سے کس سے ملاقات انشاءاللہ الرحمن یہ اس میں خیر برکت رحمت فضل ہی فضل ہے۔ اللہ رب العزت ایسے خواب دکھائے اور ہمیں کامیابیوں سے نواز دے، آمین ثم آمین۔